بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حينما سئل أي الأعمال أفضل يا رسول الله قال الصلاة لوقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، کائنات میں سانس لینے، آنکھیں کھولنے اور زندگی گزارنے والے کسی بھی انسان پر اللہ رب العزت والجلال کے بعد سب سے بڑا احسان اس کے والدین کا ہوتا ہے. والدین انسان کے اس دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. والدین انسان کے اصل مربی اور معلم ہوتے ہیں. انہی کی تربیت سے انسان دنیا میں جیتا ہے، انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قدم آگے بڑھاتا ہے. اسے دنیا میں جو کچھ کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں ان کی پشت پر سب سے پہلے اس کے والدین کی تربیت اور توجہ اور دعا کی طاقت کار فرما ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بہت بنیادی طور پر والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے. سمجھایا گیا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، والدین کا رتبہ کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے حوالے سے انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں،
ان کے تئیں ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں، ہمیں کن راستوں پر چلنے سے روکا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ اس حوالے سے کریں اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ اس روشنی میں کریں تو ایسی تعلیمات اور ایسے احکام و ہدایات بار بار ریپیٹ کیے گئے ہیں، مختلف پیرایوں میں بیان کیے گئے ہیں، سمجھائے گئے ہیں، آگاہ کیا گیا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے ان ہدایات کو سمجھنے والا بن جائے تو کبھی بھی اس کی زندگی میں اس کے کسی بھی طرز عمل سے، اس کی زبان کے کسی بول سے، اس کی کسی ادا سے اس کے والدین کا دل نہ دکھے۔ صحابہ کرام کے مجمع میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے بہتر عمل ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا تھا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز ادا کرنا۔ اور سوال کیا گیا اس کے بعد، نماز کی ادائیگی کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تھا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ قرآن مجید میں بار بار یہ الفاظ نقل ہوتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم تم کو دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تاکید انسان کو کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ اور معاملہ کرنے کی تاکید و تلقین ہر انسان کو کی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تمہاری ماں نے تم کو مشقت کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت کے ساتھ تم کو جنا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس پوری مدت کو دیکھا جائے جس مدت میں تم اپنی ماں کے پیٹ میں رہے اور تم اپنی ماں کا دودھ پیتے رہے اور اول سے آخر تک اسی پر ڈیپینڈ رہے، اسی کے محتاج رہے، یہ مدت کم از کم 2.5 سال بنتی ہے، 30 مہینے بنتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا اتا اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال، جب تم بلوغ کی عمر کو پہنچ جاؤ، جب تم شعور کی عمر کو پہنچ جاؤ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جب تم اس مرحلے کو پہنچ جاؤ جب تمہارے جسمانی اور ذہنی تمام قوا مکمل ہو جائیں، جس کی تفسیر صحابہ کرام نے 40 سال کی عمر سے کی ہے کہ 40 سال کی عمر مکمل ہو تو بس اب تو اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر لو لگانے والے بن جاؤ۔ 40 سال کی عمر کا مرحلہ کہولت کا مرحلہ اور بڑھاپے کے دستک دینے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب تمہارا تعلق پہلے کے بالمقابل اللہ تعالیٰ سے بڑھ جانا چاہیے، اور اب جب تم دعائیں مانگو تو خاص طور پر یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ قرآن سکھاتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے خاص توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو نعمت آپ نے میرے وجود پہ فرمائی ہے اور جو نعمت آپ نے میرے والدین پر فرمائی ہے۔ توفیق عطا فرمائیے شکر کی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسا نیک عمل کرنے والا میں بن جاؤں جو آپ کو پسند آ جائے، عمل نیک بھی ہو اور آپ کو پسند بھی آ جائے،
ایسے عمل کی توفیق مجھے عطا فرمائیے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، میری اولاد میری نسل کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، ان کو صلاح کی، تقوی کی، تدین کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی رضا کے راستوں پر انہیں چلنے والا بنائیے۔ انی تبت الیک، اے میرے رب میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں آپ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے بندوں میں سے۔ یہ دعا مانگو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر سایہ کریں گی۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، جو لوگ ایسا کریں گے ہم ان کے اچھے اعمال کو قبول بھی کریں گے، ان کی خطاؤں کو درگزر بھی کریں گے۔ یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور اس کے بالمقابل، اس کے برخلاف اللہ کے جو بندے اپنے والدین کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوں گے، جب والدین انہیں سمجھائیں گے کہ آؤ ایمان کے راستے پر، آؤ خیر کے راستے پر، آؤ بھلائی کے راستے پر، آؤ اطاعت کے راستے پر، اور چھوڑ دو کفر کا راستہ، اور چھوڑ دو نافرمانی کی راہ، اور باز آ جاؤ گناہوں سے، جب والدین انہیں سمجھائیں گے تو وہ بدنصیب یہ کہیں گے کہ ہمیں تمہاری بات نہیں ماننی ہے، وہ والدین کو ڈانٹ دیں گے، جھڑک دیں گے، بدسلوکی کریں گے، برا سلوک و برا معاملہ کریں گے، یہ وہ بدنصیب ہیں جن کو سزا مل کر رہے گی۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، پوری آیتیں ہیں قرآن مجید میں، صاف صاف اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، والدین کی قدر، والدین کا احترام، والدین کا شکر گزار ہونا، والدین کا احسان مند ہونا، والدین کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھنا، والدین کے ساتھ میٹھے بول بولنا، والدین پر اپنی دولت بے دریغ اندھا دھند خرچ کرنا، یہ وہ چیز ہے جو شریعت میں پسندیدہ ہے، شریعت میں مطلوب ہے۔ جو اولاد اپنے والدین پر اپنی دولت بے دریغ خرچ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی حقدار ہوتی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ ترین عبادتوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حکم دیا گیا ہے ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ کسی بھی مرحلے میں اپنے والدین کی ناشکری مت کرنا، ناقدری مت کرنا، ان کے احسان مند رہو، ان کے سپاس گزار رہو، ان کے شکر گزار رہو، ہمیشہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحفے عطا کیے گئے تھے، ان تحفوں میں ایک بنیادی تحفہ یہ تھا کہ اصول زندگی بتائے گئے تھے، اور ان اصول زندگی میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد جو دوسری چیز بتائی گئی تھی وہ تھی والدین کی اطاعت۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور آگے اسی مضمون کو بڑھایا گیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر والدین تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو خبردار ان کے مزاج کے چڑچڑے پن کو برداشت کر لینا، اف مت کہنا، جھڑکنا مت، سخت بول مت بولنا،
شائستہ گفتگو کرنا، با ادب ہو کر گفتگو کرنا، محبت آمیز گفتگو کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو ان کا غلام ظاہر کرنا، اپنے آپ کو ان کے سامنے مجبور و محتاج ظاہر کرنا، محبت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سپرد کرنا، اور اسی پر بس مت کر لینا، دعا کے لیے اپنے رب کے دربار میں ہاتھ بھی اٹھانا اور یہ دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحمتیں اتاریے، انہوں نے اس وقت میری پرورش کی تھی جب میں محتاج و کم سن تھا۔ یہ حکم شریعت میں دیا گیا اور اس حکم کو برت کے دکھایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اللہ کے نیک بندوں نے، ہر دور میں حضرت آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ پڑھیے، اللہ کے نیک بندے ہر دور میں اپنے والدین کے کیسے اطاعت شعار رہے ہیں، کیسے محبت کرنے والے رہے ہیں، کیسے جانثار رہے ہیں، کیسے اپنا سب کچھ لٹانے والے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے والد کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کچھ کہنا چاہا، آقا کریم نے بھانپ لیا اور فرمایا خبردار، یہ تمہارے باپ ہیں، ان کا احترام تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے، تمہاری معاشرتی ذمہ داری ہے، تمہاری عقلی ذمہ داری ہے، کبھی بھی چلتے ہوئے ان سے آگے مت چلنا، اور اگر کسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع آئے تو ان سے پہلے مت بیٹھنا، پہلے یہ بیٹھیں گے پھر تم بیٹھو گے، آگے یہ رہیں گے پیچھے تم رہو گے، اور خبردار کبھی بھی ان سے بد کلامی مت کرنا اور اپنی دولت بے دریغ ان پر خرچ کرنا۔ ایک مسلمان نے حضور کی خدمت میں شکایت کی تھی کہ میرے والد نے میرا مال بہت زیادہ خرچ کر دیا، بہت پیسے خرچ کر دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ تمہارا مال کس کی ملکیت ہے؟ انت ومالک لابیک، تم بھی اپنے باپ کی ملکیت ہو، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کی ملکیت ہے، تمہارے باپ کو تمہارا مال خرچ کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ اس طرح ابھارا گیا ہے، اس مضمون کو دلوں میں راسخ کیا گیا ہے کہ والدین کی اطاعت کا کیسا جذبہ ہونا چاہیے، والدین کی خدمت کا کیسا جذبہ ہونا چاہیے۔ بار بار یہ حدیث آپ کے کانوں تک پہنچتی ہوگی کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں کے 3 انسان سفر میں گئے اور اتفاق سے واپسی میں دیر ہوئی اور پہاڑ کی ایک چٹان پہ انہوں نے قیام کیا، ایک غار میں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بڑا پتھر لڑھکتا ہوا غار کے دہانے پہ آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ پریشان کہ اگر یہ پتھر نہیں ہٹتا تو یہی غار ہماری قبر بن جائے گا۔ تو ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے تدبیر ڈالی، اور اللہ ہی تدبیر ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر ڈالی کہ تم اپنی زندگی کے سب سے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا مانگو، یقیناً دعا قبول ہوگی۔ تو ان میں سے ایک نے تو اپنے ملازم کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس عمل کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ ایک نے بدکاری کا موقع پا کر اللہ کے خوف سے بدکاری سے اپنے آپ کو بچانے کا عمل کیا تھا، اس نے اس کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ اور ایک وہ شخص تھا جس نے اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کا حق ادا کیا تھا، اپنے والدین کی محبت کا حق ادا کیا تھا، بے مثال خدمت اور بے نظیر ادب اور انتہائی اعلیٰ درجے کی محبت کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے اس عمل کا واسطہ دے کر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کو قبول فرمایا، ان اعمال کو قبول فرمایا، ان اعمال کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا کو شرف قبول بخشا، اور وہ پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غار کے منہ سے ہٹا دیا گیا، اور یہ سب بحفاظت و سلامت وہاں سے نکل آئے۔ ایسی مثالیں زندگی میں بہت ہوتی ہیں
بہت سی مرتبہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے ترقی کی منزلیں حاصل کی ہیں، میں نے اپنے بل بوتے پہ یہ منصب پایا ہے، میں نے اپنی کوششوں، اپنی صلاحیتوں اور اپنی ذہنی اور جسمانی طاقتوں کی بنیاد پر یہ حاصل کیا ہے۔ حالانکہ وہ سب کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز اس کے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ جب عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کے دروازے کھل کر رہتے ہیں۔ تو بہت سی مرتبہ ہم اپنی کامیابیوں اور اپنی ترقیوں کا باعث اپنی محنت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری محنت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھ رہی ہوتی ہے۔ ہماری کامیابی کے پیچھے ہمارے والدین کی دعاؤں اور ان کی دعا کی قبولیت کی تاثیر ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے والدین کی قدر کرنے والا ہو، اور بہت بد نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے والدین کو دکھی کرنے والا ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ذلیل ہے وہ، ناکام ہے وہ، بد نصیب ہے وہ جو اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے، اور اپنے والدین کو راضی کر کے اپنے رب سے جنت کا فیصلہ نہ کرائے۔ تو جن کے والدین حیات ہیں انہیں یہ موقع غنیمت سمجھنا چاہیے اور دنیا ہی میں اپنے لیے جنت کا سامان کر لینا چاہیے، اور اپنے والدین کی خدمت کو اپنی سب سے اولین ڈیوٹی سمجھنا چاہیے۔ اور جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام، صدقہ جاریہ کا اہتمام، ایصال ثواب کا اہتمام، ان کے چھوڑے ہوئے اچھے نقوش کو قائم رکھنے کا اہتمام، یہ وہ کام ہے جو کرنے کا ہے۔ اللہ رب العزت کے حق کے بعد سب سے بنیادی حق والدین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔